تعریفی کلمات کہے، میری حوصلہ افزائی کی۔ میں آج ایک گروپ میں لکھ رہا تھا کہ اس کتاب کی تقریب رونمائی تو رات کو ہو چکی ہے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے اپنی اس کتاب صدائے ذل میں صفحہ نمبر 12 پہ یہ بات موجود ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت کی بہت سی نعمتوں کو دیکھ کے انسان کی کیفیت ایسے ہونے لگتی ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے اور دل کلمات تشکر ادا کرنے لگتا ہے۔ تو آج کی اس تقریب میں میری کیفیت بھی یہی ہے کہ میں اللہ کی بہت ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد میری زبان میں آج اس وقت ابھی وہ سکت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ میں بول سکوں، کیونکہ دل شرمندہ بھی ہے اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد، اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی تمام جو نعمتیں ہم سب کے اوپر ہیں ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں بے ربط سی کروں گا۔ میں اساتذہ کرام اور طلبہ کرام کی مکمل توجہ چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ کسی کی تعریف کرنا یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، ایک جہاد ہے۔ چلیں میں اس قابل نہیں، اساتذہ نے جو میرے بارے میں باتیں کی، لیکن ان کی باتوں سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اپنے دل اور ضمیر اتنے خوبصورت ہیں کہ کسی کی تعریف کرنے میں یہ لوگ کمی نہیں کرتے، اصل میں یہ اندر سے خود خوبصورت ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تعریف کسی کی کرنا واقعتاً مشکل کام ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جن حضرات نے یہاں آ کے، میرے اساتذہ کرام نے تعریفی کلمات کہے، میری حوصلہ افزائی کی۔ میں آج ایک گروپ میں لکھ رہا تھا کہ اس کتاب کی تقریب رونمائی تو رات کو ہو چکی ہے۔ وہ کیسے کہ میں ابھی لاہور سے جب میں نے گاڑی میں کتاب رکھی اور خود ڈرائیو کر رہا تھا، ابو جی کا فون آیا کہ میں نے بتایا ہم آ رہے ہیں، امی جی نے بھی بات کی، تو رستے میں ابو جی نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ اس کتاب کو دیکھ کے سوئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میں گھر پہنچا، ابو جی نے کتاب اٹھا کے اپنے سر پہ رکھی، امی جی نے اپنے انداز میں خوشی کی اس کتاب کی اور میری حوصلہ افزائی فرمائی، تو میں سمجھتا ہوں تقریب رونمائی رات کو ہو چکی ہے، کیونکہ 2 کتابیں تھیں، ایک ابو جی کی خدمت میں اور ایک امی جی کی خدمت میں نے پیش کی۔ لیکن چونکہ مروجہ بھی ایک شوق تھا میرا، تو آج یہ تقریب رونمائی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کو شرف قبولیت اور اس کا نفع عام فرمائیں۔ عزیز ساتھیو، انسان اس دنیا میں اگر کسی کام کا ارادہ کر لے، صلاحیت نہ بھی ہو، تو یقین جانیے اس محنت کی لاج اور قدر اللہ پاک ضرور کرتے ہیں۔ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے جامعہ میں جب میں پڑھتا تھا تو مقالہ پیش کرنے کی ترتیب آئی۔ میرے ذمے جو موضوع تھا وہ تھا اجتہاد کی شرعی حیثیت۔ اس وقت میں درجہ خامسہ پڑھتا تھا، تو میں نے مقالہ پیش کیا۔ مقالہ پیش کرنے کے بعد وہ مقالہ میں نے یہ ہمارے جامعہ کے مین گیٹ کے باہر مناظر اسلام حضرت مولانا یونس نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
وہ کھڑے تھے، میں نے ان کو وہ مقالہ پیش کیا بطور تائید، تو حضرت نے ایسے سرسری نظر کی، بڑے ذہین تھے، ایسے کچھ چیزیں دیکھ کے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر میرا وہ مضمون گجرانوالہ میں استاد العلماء حضرت مولانا یعقوب تبسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کاوش تھی ترجمان حق، ایک رسالہ جامع حقانیہ سے ہماری جماعت کا ایک بڑا نامور ادارہ ہے، اس میں یہ شائع ہوتا تھا اس سے، تو اس میں یہ میرا مضمون اجتہاد کی شرعی حیثیت آئے۔ جب یہ شائع ہوا میرا مضمون تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بڑا ایک دل بڑا ہوا۔ پھر میں نے زمانہ طالب علمی میں مضمون لکھنے شروع کر دیے، پھر میرے مضامین اس رسالے میں شائع ہونے شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ مضمون میں نے روک دیا تو اس کے بعد پھر رک ہی گیا، میں دوبارہ اس مضمون نہیں لکھ سکا اس رسالے میں۔ تو مجھے گجرانوالہ میں شیخ الحدیث ہے مولانا اشرف سلیم صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، زندگی دراز فرمائے، انہوں نے مجھے ایک مرتبہ ہماری گھر کی بیٹھک میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ اب مضمون کیوں نہیں لکھتے ہو آپ؟ تو یہ ساری باتیں میرے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوئیں، تو مجھے حوصلہ ملتا گیا، میں نے یہ کام شروع کیا۔ کل جب میرا ایک گروپ ہے صدائے ذل، اس میں نے استاد عثمان صاحب نے تصویر بنا کے بھیجی، ہم لاہور ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں سے کہ صدائے ذل کتاب آ گئی۔ تو ہمارے جامعہ کے ابھی قریب چند سال پہلے ایک فاضل ہیں مولانا مفتی الیاس معاویہ صاحب، وہ میرے شاگرد ہیں، انہوں نے پھر ایک چھوٹی سی تحریر لکھی بڑی خوبصورت، کہنے لگے کہ یہ صدائے ذل جب شروع ہوا تھا تو پہلے علامہ بندیالوی صاحب کے آفیشیل پیج ضیاء توحید سے فیس بک پہ یہ شائع ہوتا تھا ہر اتوار کو، واقعتاً ایسے بات ہے۔ میں غالباً جو کمپیوٹر پہ منڈیالے کا ایک ہمارا اچھا اخلاقی لڑکا ہے، بھائی ہے ہمارا، انعام اللہ نام ہے، وہ میں اسے 80 روپے یا 100 روپے دیتا تھا، وہ جو تحریر کر کے دیتا تھا مجھے کمپیوٹر سے، تو وہ آہستہ آہستہ شائع ہونا شروع ہو گیا، پھر بند ہو گیا۔ پھر میں نے اخبار کے اندر بھی اس کو بھیجنے کی کوشش کی، میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خیر چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ کافی مدت کے بعد، یعنی اس کتاب کی تیاری میں مجھے پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے، تو الحمدللہ کل یہ کتاب کی صورت میں صدائے ذل ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، استاد محترم حضرت مولانا عبدالستار صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں آیا کہ 63 کا عدد شاید اس وجہ سے رکھا گیا ہے۔ در حقیقت جب ابو جی کو پتہ چلا کہ یہ کچھ لکھنا چاہ رہا ہے یا لکھ رہا ہے، تو بہرحال انہوں نے مجھے یہ میری کاوش سن کے فرمایا کہ تو نے 63 کے عدد تک لکھنا ہے۔ تو استاد محترم مولانا جمیل بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اس کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر ایماندار کی نبی علیہ السلام سے محبت ہے، کسی کی زیادہ کسی کی کم۔ اس میں تو میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مضبوط کر دیا۔ لیکن یہ 63 مضامین کے عدد پر کتاب کا مشتمل ہونا، یہ میرے والد محترم کی نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل اور اس کا اظہار ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، میں زمانہ طالب علمی میں کوئی لائق نہیں تھا، اتنا محنتی نہیں تھا، اپنے اساتذہ سے محبت رکھی، کتابوں سے کچھ نہ کچھ دل لگایا، اور زمانہ تدریس میں آ کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی کثرت شروع کی۔ عزیز طلباء کرام، میرے اساتذہ بھی موجود ہیں، میرے بھائی بھی موجود ہیں، یقین جانیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے بعد رب تعالی نے میرے اوپر اپنی نعمتوں کی، اپنی رحمتوں کی بارش برسائی۔ میں سمجھتا ہوں 30 سال سے کم عمر میں، اب میری 31واں سال شروع ہو گیا ہے 16 اگست سے، 30 سال سے کم عمر میں 3 کتابوں کی ترتیب، تالیف اور تصنیف کی نسبت اپنی طرف دیکھ کے، پھر اپنے 3 بچے دیکھ کے، عائشہ صدیقہ، فصیح الرحمن، ولی الرحمن، جو ایک نیک ماں کی گود میں پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، اپنے والدین کی شفقتوں کو سمیٹ رہا ہوں، اپنے اساتذہ اور بھائیوں کی شفقتوں کو سمیٹ رہا ہوں، اور صحیح جانیے کہ میں طلباء پہ اصول میں سختی بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود طلباء کی اپنے سے محبت بھی دیکھتا ہوں، تو یقین جانیے یہ سب چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہے۔ جب ہماری یہ دورہ حدیث والی کلاس ہے
اس میں دو ساتھی ایسے ہیں جو درجہ متوسطہ سے یہاں سے شروع ہوئے تھے، مولانا محمد احمد صاحب اور مولانا ابوبکر الوانی صاحب۔ یہ دو ساتھی جب متوسطہ میں تھے تو تب سے میں نے اس سال سے ترتیب بنائی تھی، چاہے نام حق پڑھاتا تھا ان کو غالباً میں، اور کوئی اور کتاب، منطق کا سبق، کوئی سبق ہو، ہر سبق سے پہلے پڑھو بھائی درود پاک، پھر مختصر ہو یا تفصیلی درود پاک پڑھ کے سبق شروع کیا۔ منطق بھی آسان ہوتی چلی گئی، فنون بھی آسان ہوتے چلے گئے، اللہ نے کتنا الحمدللہ احسان کیا۔ اور یہاں ہمارے مدرسہ کے ایک استاد ہے، جامع مسجد اکبری کے، انعام الرحمان صاحب کی جو مسجد ہے اس کے امام اور مدرس مولانا ممتاز صاحب، ان کا ایک مزاج تھا، جب یہ میرے پاس انہوں نے ہدایہ، السبع المعلقات وغیرہ شاید ایسی کتابیں پڑھی، تو یہ مجھے جس دن نہ یاد رہتا تو کہہ دیتے استاد جی درود پاک رہ گیا پڑھ لیں۔ تو درود پاک کی اتنی برکات ہیں۔ میں یہ کتاب اور کیا کچھ کہوں، بہت کچھ کہہ سکتا تھا۔ ایک تو اس مدرسے سے مجھے دلی لگاؤ ہے، سب کو ہے، اور دوسری بات میں کہتا ہوں ہمارے مدرسے کا ہر مدرس، ہر استاذ ایک نمایاں اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ اور عزیز طلبہ کرام، یہ کتاب آپ کو دی جائے گی اساتذہ کو، ساری کتاب کو پڑھیے گا، لیکن محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان میں جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو جمع کیا ہے، شمائل ترمذی میں جیسے ترتیب ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن میں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کو ذکر کیا، آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے لے کر زخم الراس، مناسب سا رسول اللہ کا سر مبارک بڑا تھا جو خوبصورت لگتا تھا، اور پاؤں کے تلووں تک خمسان الاخمصین، کہ آپ کے پاؤں کے تلوے کچھ گہرے تھے۔ میں نے سارے شمائل کو ایسے لکھتا گیا، آنکھوں کا تذکرہ، سینے کا تذکرہ، حتیٰ کہ رسول اللہ کے سینے سے مبارک سے لے کے ناف تک جو بالوں کی باریک دھاری تھی، ذو مسربۃ، میں نے اس کو نقل کیا۔ تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، ساری کتاب کو پڑھنا، لیکن محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان 62 نمبر ہے اور 194 صفحے پر ہے۔ یہ چیزیں پڑھیے گا، آپ کو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ رسول اللہ کا حسن پھر ہم ختم نبوت کے عنوان پہ جب مرزے کا تقابل ہم کریں گے نا، پھر بیان کریں گے تو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں میری گزارش ہے میرے عزیز ساتھیو، دار التوحید سے محبت رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں، اسی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ بنے جو ہم آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی کچھ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو بنے ہیں، اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ دار التوحید و سنہ سے محبت رکھی، در و دیوار سے محبت رکھی، دار التوحید و سنہ کے طلباء سے سچی محبت رکھی، ان کی تربیت پہ ہم نے ابو جی سے جو سیکھا اس کے مطابق محنت کی۔ آج بہت کچھ اللہ کا ثمر ہم سب کے سامنے ہے، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائیں۔ بات وہی ہے، جب اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات زبان بند، دل کلمات تشکر ادا کرتا ہے۔ میری بھی یہی کیفیت ہے، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کتاب کو پڑھیے گا، کوئی اس میں اصلاح کی ضرورت ہوئی بلکہ ضرور ہوگی تو آپ مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ العزیز میں اسے قبول کروں گا۔ اور آخر میں نے اپنا سفر نامہ جو ابو جی کے ساتھ میں 2017 اکتوبر میں ترکی گیا تھا، تقریباً 5 سال پہلے، وہ بھی میں نے مختصر سے لکھا۔ اس کتاب کی ترتیب، تالیف، تصنیف میں کمپوزر اور دیگر جتنے بھی میرے ساتھ شریک ہوئے، ہمارے لاہور مکتبۃ الحسن والے، اور اس کا ٹائٹل پہلے کچھ اور تیار ہوا تھا، جس بھائی نے وہ تیار کیا اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر ہمارے محترم لاہور سے بھائی صفت الہی صاحب، انہوں نے بڑی اپنی محبت کا اظہار کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹائٹل آپ کی کتاب کے لیے اچھا نہیں، میں بنا کے دوں گا۔ انہوں نے بھی بڑی محبت کا اظہار کیا، اللہ ان کی، ان کے بھائی اور دیگر تمام ان کی ضروریات کو پورا فرمائے، اور اللہ جس نے اس کتاب میں میرا ساتھ دیا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ کوئی ساتھی باہر سے کوئی ورق فوٹو کاپی کروا کے لے کے آیا، میری اس کے لیے بھی دعا ہے۔ تو اس کتاب کی تقریب رونمائی ابو جی آخر میں اس پہ انشاءاللہ تبصرہ بھی فرمائیں گے اور دعا بھی کریں گے قبولیت کے لیے، چونکہ یہ تقریب رونمائی میں ایک خاص ایک مرحلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں استاد محترم حضرت مولانا جمیل بٹ صاحب سے یہ کتاب پیش کروں گا کہ ابو جی کی خدمت میں یہ کتاب پیش کریں، تاکہ ہم اس کتاب کا پھر آگے آغاز کریں۔ اب اس کتاب پیش کرنے کے بعد آگے یہ کتابیں انشاءاللہ تقسیم ہوں گی، اس سے پہلے جو چند دی گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ استاد محترم حضرت مولانا جمیل بٹ صاحب۔
جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔